بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اور اصحاب کرام پر۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، جس طرح خورد و نوش والی غذا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح بغیر غذا کے روحیں بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور ان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہیں شمار کر سکو گے اسے۔ بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 اور 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں پہنچے کوئی تکلیف تو تم اسی کی طرف آہوازاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم میں سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی انہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، بس ان قریب تم جان لو گے۔ ان آیات مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور فرماتے ہیں لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے معمور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔
کیونکہ جب روحیں پرواز کر جائیں گی اور جسم فنا ہو جائیں گے تو یہی زندگی باقی رہے گی، کیونکہ روحیں فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ قفس عنصری سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ دل کے لیے ذکر الہی کی وہی حیثیت ہے جو کسی کھیت کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ اگر انسان ذکر الہی سے خالی ہو تو اس کے دل اور زندگی میں اور جانوروں کے دل و زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے۔ اللہ کے بندوں گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار و اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے رنج و غم کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب کلمات ہیں۔ ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہیں۔ صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا بہترین عمل ہے۔ ناظرین، یہ فضیلت و برکات والی تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ جو مسلمان یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔